نسل انسانی کس کو کیسا بنانا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتوں کو بناتا ہے، کس کو کالا بنانا ہے، کس کو گورا بنانا ہے، کس کو بدصورت بنانا ہے، کس کو خوبصورت بنانا ہے، کس کو سیاہ بنانا ہے، کس کو سفید بنانا ہے۔ یہ تمام اختیارات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جیسا چاہے ویسا بنائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی کالا ہے تو نبی اس کو گورا کر دیتے ہیں، کوئی بدصورت ہے تو نبی اس کو خوبصورت کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بدصورت کر دے تو حضور کے علاوہ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو خوبصورت بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کالا کر دے تو کوئی اس کو گورا نہیں کر سکتا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، سفر کے دوران صحابہ کرام کا پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام پانی کے لیے پریشان ہوئے تو یہ صورتحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تک گئی۔ حضور سے عرض کی حضور پانی ختم ہو گیا ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا، بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا اے علی پہاڑ کے اس طرف چلے جاؤ، ایک سان سوار حبشی مسجدیں میں پانی لے کر جا رہا ہے، اس کو میرے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانا اور حکم مانتے ہوئے حضرت علی گئے اور جا کر دیکھا کہ واقعی ایک حبشی غلام سانڈنی پر سوار ہو کر مسجدیں میں پانی لے کر جا رہا ہے۔ حضرت علی نے جا کر اس سے کہا کہ تم کو میرے آقا نے بلایا ہے۔ اس کے بعد میں اس حبشی غلام نے کہا کہ میں نہیں جانتا تمہارے آقا کون ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ جب یہ بات اس غلام نے کہہ دی تو اس کے بعد میں حضرت علی نے کہا کہ تم اگر راضی کے ساتھ چلتے ہو، اپنی خوشی سے اگر تم چلتے ہو تو چلو، ورنہ میں تمہیں زبردستی لے کر جاؤں گا۔ تو وہ غلام خوشی پر راضی ہو گیا اور وہ اپنی مرضی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا۔ آنے کے بعد میں کہا کہ بتلائیے آپ کون ہیں، مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے، ہم تم سے کچھ پانی لینا چاہتے ہیں، لیکن تمہارا پانی بالکل بھی کم نہیں ہوگا، جتنا تم اب لے کر آئے ہو اتنا پانی تمہارا باقی رہے گا۔ اس نے حضور کی بات مانی اور اپنے مشکیزے کا منہ کھولا اور صحابہ کرام کو پانی دینا شروع کر دیا، اور حضور نے اپنا دستی مبارک اس مشکیزے پر رکھ لیا۔ تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، اور جب سب نے برتن بھر لیے اپنے، اس کے بعد میں اس حبشی غلام نے دیکھا کہ مشکیزے میں جتنا پانی تھا اتنے کا اتنا باقی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اس کے بعد میں اس حبشی غلام نے کہا آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں اس غلام نے کہا حضور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے دامن کرم میں آپ مجھ کو لے لیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غلام کو اپنا کلمہ پڑھا لیا اور اس کے بعد میں مسلمان کر لیا، اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے بعد میں حضور نے ارشاد فرمایا اے حبشی غلام مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ اگر تیری کوئی خواہش ہو تو تم مجھے بتا، میں پورا کروں گا۔ تو اس کے بعد میں غلام نے کہا تھا حضور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں چاہیے مجھے، لیکن بس ایک چیز میں آپ سے چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ اس غلام نے کہا تھا حضور میں کالا ہوں، میں گورا ہونا چاہتا ہوں، میں بدصورت ہوں، میں خوبصورت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے اپنا ہاتھ رکھا، اس کے منہ پر حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا، اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے وہ کالا تھا گورا ہو گیا، وہ بدصورت تھا خوبصورت ہو گیا، اور اس کے بعد میں وہ اپنے مالک کے پاس واپس چلا گیا۔ اور جب جا کر اپنے مالک کے پاس اس نے اونٹنی کو کھڑا کیا، اور جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا تو مالک نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ تو اس حبشی غلام نے کہا میں آپ کا غلام ہوں۔ کہا میرا غلام تو ایسا نہیں ہے، میرا غلام تو بہت کالا ہے اور تم بہت گورے ہو، وہ بدصورت تم بہت خوبصورت ہو۔ تو اس غلام نے کہا آپ اپنی اونٹنی سے پہچان لیجئے، آپ اپنے مشیزے کو دیکھ لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ تم گئے تو بہت کالے تھے
لیکن تم گورے ہو کر کیسے آئے ہو؟ تم بہت کالے کلوٹے گئے تھے لیکن تم آئے ہو تو بہت خوبصورت ہو۔ تو اس غلام نے کہا ہے کہ اب میں غلام نہیں رہا آپ کا، اب میں آپ کا غلام نہیں بلکہ مدینے والے کا غلام ہو گیا ہوں۔ جب غلامی بدل گئی تو میرا حلیہ بھی چینج ہو گیا، میرا حلیہ بھی بدل گیا۔ اس کے بعد میں کہا یہ انقلاب کیسا آیا؟ تو اس نے بتلایا کہ جب میں آ رہا تھا مجھے راستے میں اللہ کے رسول ملے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملے، تو ان سے میں نے کہا میں کالا ہوں آپ مجھے گورا کر دیجئے، بدصورت ہوں آپ مجھے خوبصورت بنا دیجئے۔ تو حضور نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد میرا سارا حلیہ چینج ہو گیا، میں خوبصورت ہو گیا، میں گورا ہو گیا۔ جب یہ بات سنی اس کے مالک نے تو اس کے مالک کے دل میں بھی یہ انقلاب جاگا، یہ خیال آیا کہ کاش کیوں میں بھی نہ مسلمان ہو جاؤں، میں بھی ان کے پاس جا کر ان کا کلمہ پڑھ لوں۔ تو وہ چلنے لگا، آگے آگے مالک تھا، پیچھے غلام تھا، لیکن جیسے ہی چلنا شروع کیا تو اب جب مالک تھا وہ پیچھے آنا شروع کر دیا، وہ پیچھے آنے لگا۔ تو غلام نے کہا حضور آپ آقا ہیں، آگے چلے، میں غلام ہوں پیچھے چلوں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ اب غلام نہیں بچے، جو محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لے، جو ان کا غلام بن جائے وہ غلام نہیں بلکہ ہم جیسوں کا امام بن جاتا ہے، سبحان اللہ، ہم جیسوں کا وہ آقا بن جاتا ہے۔ تو اب اپنے غلام کو آگے کیا، خود پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، حضور کے چہرے انور پر جب اس کی نظر پڑی، حضور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دل خوش ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگا حضور آپ مجھ کو کلمہ پڑھا لیجئے، مجھ کو آپ مسلمان کر لیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے۔ تو حضور نے اس کو اپنا کلمہ پڑھایا اور اس کو اپنے دامن کرم میں لے لیا، اس کو بھی اپنا غلام بنا لیا۔ اب جو پہلے غلام تھا وہ بھی حضور کا غلام بن گیا، جو پہلا مالک تھا وہ بھی حضور کا غلام بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو گورا کر دے تو کوئی اس کو کالا نہیں کر سکتا، اور کسی کو کالا کر دے تو اسے کوئی گورا نہیں کر سکتا، جس کو بدصورت کر دے اسے کوئی خوبصورت نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی خوبصورت کر دے تو اسے کوئی بدصورت نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا ہے اور اپنے حبیب سے کہا اے حبیب تمہیں یہ اختیار ہے کہ میں جس کو گورا کر دوں آپ اسے کالا کر سکتے ہو، جس کو میں کالا کر دوں آپ اسے گورا بھی کر سکتے ہو۔ حضور کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں دیا۔ یہ شان ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔